بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ابو کا انتقال ہوا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا گھر میں اماں کو سلائی کرتے دیکھا۔ میرے ماموں بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دن جوں توں کر کے گزرتے رہے۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور امی سلائی کرتی تھیں۔ چونکہ امی بہت اچھی سلائی کرتی تھیں اس لیے گھر میں روز محلے کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ ووکیشنل سینٹر سے 2 سالہ ڈپلومہ کیا تھا۔ کچھ اپنا شوق تھا کہ کٹنگ بھی بہت اچھی کرتی تھیں، لیکن کیا پتہ تھا کہ زندگی میں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ یہ شوق ان کی زندگی کے لیے گزر اوقات کا وسیلہ بن جائے گا۔ بے شک محلے میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ ہنرمندی اور سلائی میں ٹیلر ماسٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ درزی اس دور میں ایک سوٹ کا 700 روپے لیتا تھا تو یہ 200 روپے میں اس سے اچھا سوٹ سی کر دے دیا کرتی تھی۔ تبھی سارے محلے کی عورتیں ان سے کپڑے سلوانے آنے لگیں۔ عام دنوں کے علاوہ شادی کے موسموں میں عورتوں کا ہمارے گھر تانتا بن جاتا اور ڈھیر کپڑے سلنے کو آ جاتے۔ ابھی میں نے میٹرک ہی کیا تھا کہ امی نے مجھے گھرداری سنبھالنے پر لگا دیا۔ انہیں اب میری شادی کی فکر تھی جس کے لیے جہیز ضروری تھا، ورنہ کسی معقول گھرانے سے رشتے کی امید نہ رکھی جا سکتی تھی۔ ماموں انٹر کرنے کے بعد ادویات کے اسٹور پر سیلس مین ہو گئے۔ ماموں بھی کمانے لگے جس سے ہمارے گھر کے مالی حالات کچھ سنبھل گئے۔ امی چاہتی تھیں کہ اپنے بھائی کی شادی کر دیں اور بھابھی گھر سنبھالے، لیکن ماموں راضی نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا پہلے عائشہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنا گھر آباد کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ محلے کی تمام خواتین سے امی کی اچھی واقفیت تھی، کیونکہ جب وہ کپڑے سلوانے آتیں تھوڑی دیر بیٹھ کر میری امی سے گھریلو بات چیت بھی کر لیتیں۔ اکثر خواتین اپنے بچوں کے رشتے کے بارے میں فکر کا اظہار کرتیں، کہتی بہن اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ ایسا کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی دوسری خاتون نے اگر یہی پیغام دیا ہے تو وہ دونوں طرف بات پہنچا دیں۔ امی یہ کام بخوبی کر سکتی تھیں۔ جب ایک عورت کہتی مجھے بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مطلوب ہے تو دوسری جب آتی وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی پڑھی لکھی لڑکی کے رشتے کی طالب ہوتی، امی اسے بتا دیتی کہ فلاں عورت نے مجھے کہا تھا، تمہارا تذکرہ ضرور ان سے کروں گی، قسمت میں ہوگا تو رشتہ مل جائے گا۔ رشتے ناطے ایسے ہی کسی وسیلے سے ہوتے ہیں۔ جب 2 خواتین کی ضرورت کا تذکرہ امی کی زبانی ہو جاتا تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتیں، یوں کئی رشتے بنتے اور شادیاں ہو جاتیں۔ امی سلائی والی خالہ کے بعد رشتہ کرانے والی آنٹی مشہور ہو گئیں، حالانکہ امی کا اس میں کوئی شعوری عمل دخل نہ تھا۔ وہ فی سبیل اللہ تذکرہ کرتی تھیں۔ شاید کسی کا کام ہو جائے، اگر دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں تو ممکن ہے کسی کی دعا کے صدقے میں ان کی بیٹی کا نصیب بھی کھل جائے۔ جتنی خواتین کپڑے سلوانے آتیں اب وہ زیادہ اس غرض سے آنے لگیں کہ سغرا آنٹی کو بہت اچھے گھرانے کی عورتیں جانتی ہیں، ان کے ذریعے رشتے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان سے جا کر بات کریں گے تو ہماری بچیوں کے نصیب کھل جائیں گے۔ ادھر امی کو دن رات میری فکر گھلا رہی تھی۔ کہتی تھیں یہ خیر سے اپنے گھر کی ہو جائے تو میں چین سے مر سکوں گی۔ یوں ماں اور ماموں کسی رشتے کے انتظار میں روز جیتے اور روز مرتے رہے۔ امی کے توسط سے درجنوں لڑکیوں کے رشتے ہوئے، لیکن میرے لیے وہ نہ آیا جو مجھے ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا۔ امی ہر عورت کو رشتہ بتاتی مگر اپنی بیٹی کے لیے زبان نہ کھولتی۔ انہیں لحاظ آتا تھا۔ وہ دل میں سوچتی ضرور تھیں کہ یہ رشتہ ڈھونڈتی پھرتی ہیں، مجھ سے بار بار کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، برسر روزگار ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے، آخر انہیں میری بیٹی کیوں نظر نہیں آتی؟ پھر سوچتی ہمارے گھر غربت جو ہے تو اتنے اچھے رشتے بھی مشکل سے آئیں گے۔ محلے والے کچھ امیر کبیر، کچھ کھاتے پیتے اور خوشحال لوگ تھے۔ جانے کتنے لڑکے پڑھ لکھ کر جوان ہوئے، افسر بھی ہو گئے، لیکن یہ کسی نے نہ پوچھا کہ تم نے اب تک اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں کیا، آخر کب تک گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ لیکن سغرا کی بیٹی پر کسی کی نظر نہ گئی، حالانکہ میں خوب سلیقہ مند، سگھڑ، خوبصورت اور باادب تھی۔ جو آتی کہتی سغرا تیری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اللہ نصیبہ اچھا کرے، صاحب نصیب ہو۔ اس دعا پر امی خود منہ سے کہنے لگی تھیں بس دعا کرو کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ میری عائشہ کے لیے بھی جواب ملتا اللہ نے چاہا تو نصیبہ کھل جائے گا۔ وقت گزر گیا، میری عمر تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور امی عمر رسیدگی سے بڑھاپے کی طرف محو سفر تھیں۔ ماموں کی گھر بسانے کی آرزو ان کے سر میں بھی چاندی کے بال چمکنے لگے، لیکن میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آیا۔ اب دونوں کے لیے میرا پہاڑ جیسا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ امی اٹھتے بیٹھتے کہتی جانے کتنے رشتے کرائے، کسی کی دعا نہ لگی۔ اماں بیچاری اسی فکر میں سٹھیانے لگیں اور ماموں باہر ملنے جلنے والوں کے بیچ میرے رشتے کے لیے التجا آمیز لہجے میں باتیں کرنے لگے۔
جب تک ابو زندہ تھے تو گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ابو کے جانے کے بعد امی نے محنت کا دامن تھاما۔ عزت میں تو فرق نہ آیا مگر حیثیت میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ پہلے لوگ ان کو اعظم صاحب کی بیگم کہتے تھے، پھر سلائی والی خالہ نام مشہور پڑ گیا اور اب وہ رشتے کرانے والی آنٹی مشہور ہو گئیں۔ تبھی میرے لیے کوئی رشتہ لے کر نہ آتا۔ ہمارا گھر بھی کیا تھا، کئی برسوں سے نہ کلر ہوا اور نہ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو سکی۔ اب یہ تو گھر ایک کھنڈر کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایسے گھر کی لڑکی کو بھلا کون لینے آتا؟ اگرچہ امی نے پیسہ جوڑ کر اچھا خاصا جہیز جمع کر لیا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ لڑکی سنہرے خواب دیکھتی ہے، گھر بسانے کے، اسے سجانے کے۔ یہ خواب فطرت کا تحفہ ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر وہ وقت آ چکا تھا کہ میں ان خوابوں کو خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ ماموں ایک روز اخبار پڑھتے پڑھتے امی سے کہنے لگے، سغرا باجی، روز اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار آتا ہے، کیوں نہ ہم عائشہ کی بیٹی کے لیے اس رشتہ دینے والے سے رابطہ کر لیں؟ ممکن ہے اس طرح ہماری بیٹی کی قسمت کھل جائے۔ جیسے تمہاری مرضی، امی نے بے دلی سے جواب دیا اور سلائی میں مشغول ہو گئیں۔ ماموں نے اپنے طور پر ان لوگوں سے رابطہ کر لیا اور ہفتہ بعد ان کا جواب بھی آ گیا۔ ایک رشتہ میرے لائق تھا اور لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آنا چاہتے تھے۔ ماموں نے پتہ سمجھایا۔ اگلے روز 2 خواتین ایک نوجوان کے ساتھ آ گئیں۔ نوجوان 30-32 برس کا لگتا تھا، ممکن ہے 2-4 سال زیادہ عمر کا ہو۔ میں بھی کب نوخیز لڑکی رہ گئی تھی، 28 سال کی ہو چکی تھی۔ عائشہ کے لیے تو اس عمر کا رشتہ موزوں رہے گا، امی بولیں، دیکھو کہیں پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ ماموں نے کہا، اچھی طرح چھان بین کروں گا باجی۔ ماموں بھلا کیا چھان بین کرتے، وہ قطعی اجنبی لوگ تھے، کوئی جان نہ پہچان۔ لڑکے کی والدہ اور بہن نے یقین دلایا کہ ہمارا بیٹا بہت نیک، شریف اور تابعدار ہے، خوب کماؤ بھی ہے، گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور آپ لوگ چل کر ہمارا گھر دیکھ لیں۔ ماموں ناتجربے کار تھے، سیدھے اتنے کہ جو کچھ کوئی کہتا یقین کر لیتے۔ وہی ان لوگوں کا گھر دیکھنے گئے اور بڑی تعریفیں کیں کہ امیر لوگ ہیں۔ ہماری عائشہ کی خوش قسمتی ہے جو ہم جیسے غریب لوگوں میں رشتہ کرنے کو تیار ہیں، ورنہ ایسے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کون آتا ہے۔ امی کچھ تذبذب میں تھیں کہ لڑکا بھی اچھی شکل کا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، یہ لوگ امیر بھی ہیں، گھر بھی شاندار ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، خوب کماؤ ہے، شریف ہے، تو پھر کیوں غیروں میں ایک غریب کی گھر کی لڑکی پسند کر لی؟ کیا انہیں اپنے ہم پلہ رشتہ نہیں ملا؟ باجی آپ بہت شکی ہیں، عجیب و غریب باتیں سوچتی ہیں۔ بھائی لوگ سبھی ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک امیری غریبی کی تعریف پسندیدہ بات نہیں ہوتی۔ شرافت اور لڑکی کا طور طریقہ، سیرت، سلیقہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری عائشہ میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا اور پسند کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ باجی یہ رشتہ مت ٹھکرائیے گا۔ بڑی مشکل سے عائشہ کے بیانے کی سبیل نکلی ہے، آج یہ بھی رد کر دیا، کیا کل خبر کوئی دوسرا رشتہ آئے نہ آئے۔ اتنے عرصے سے امی بھی نماز میں وظیفے کر رہی تھیں، اب رشتہ آ گیا تھا۔ دل مضبوط کر کے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی۔ آنن فانن میری شادی عرشے سے ہو گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ 1 ماہ گزارا۔ میں کیا آئی تو بڑی سی گاڑی میں، محلے والے حیران کہ رشتہ کرانے والی آنٹی کی بیٹی کی کس طرح اتنے امیر لوگوں میں شادی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد ارشد نے مجھے بتایا کہ وہ ابو ظہبی میں کاروبار کرتے ہیں، چھٹی پر آئے تھے، اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، تو آپ کب تک واپس آئیں گے؟ میں آپ کے بنا یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ انہوں نے کہا، اکیلے کیوں رہو گی؟ تم کو تمہارے میکے چھوڑ دوں گا، وہاں جا کر بلانے کی کوشش کروں گا، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ بتاتی چلوں کہ وہ 2 خواتین جو رشتہ دیکھنے آئی تھیں مجھے شادی کے بعد، ان کے ساتھ 1 ہفتہ رکھا، پھر مجھے اسلام آباد لے آئے اور کہا میرا مین دفتر یہاں ہے اور ایک فلیٹ بھی ہے، تم یہاں رہو گی میرے ساتھ۔ جب جانے لگے تو کہا کہ تمہیں ایک دوست کے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہیں تم کو میرے پاس ابو ظہبی پہنچا دے گا، چاہو تو میں کے جا کر رہ لو، لیکن ملتان کافی دور ہے، سوچ لو کہاں رہنا چاہو گی۔ میں نے فرما برداری سے کہا، جہاں آپ مناسب سمجھیں وہیں رہ لوں گی۔ وہ کہنے لگے، میرے خیال میں تو انور کے گھر پر رہنا زیادہ صحیح ہوگا، کیونکہ وہ تمہارا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات بنوا دے گا اور تم کو میرے پاس بھجوانے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ لازم ہے کہ تم اسلام آباد میں موجود رہو، ہاں چاہو تو چند روز کے لیے اپنی امی سے ملانا، انور تمہیں لے امی کے گھر لے جائے گا۔ پھر وہ مجھے انور کے گھر لے گئے جہاں ایک بوڑھی عورت اور ملازم تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ یہ عورت انور کی خالہ ہے، بھانجے کے پاس رہتی ہے، تم ان کے پاس رہو گی۔ اب جو بھی حالات تھے مجھے قبول کرنا تھے۔ اپنے شوہر کی خاطر ارشد ابو ظہبی چلے گئے اور میں انور کی خالہ کے پاس آ گئی۔ یہاں سے 2-4 بار امی سے بات ہوئی، وہ مطمئن تھیں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امی نے پوچھا کہ تمہارے ماموں کو بھیجوں؟ ابھی نہیں ہے، جب میرا ویزا آ جائے گا فون پر بتا دوں گی، آپ اور ماموں آ کر مل جانا۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس دوران
2 بار انور ہفتے بھر گھر نہ آیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے ہیں۔ کھانا ان کی خالہ بناتی تھی اور ملازم سودا وغیرہ لاتا اور اوپر کے بہت سے کام کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے الگ سے ایک کمرہ دے دیا تھا۔ انور کو گئے 10 دن ہو گئے تھے، پھر ایک دن اچانک وہ آ گیا اور کہا کہ ویزا آ گیا ہے، تیاری کر لیں، ابوظہبی جانا ہے۔ ارشد تو نہیں آ سکا، آپ میرے ساتھ ابوظہبی جائیں گی۔ جانے کا وقت بھی آ گیا۔ امی سے فون پر بات ہوئی۔ یہ سب اچانک ہوا اور امی سے ملنے کا ٹائم بھی نہ ملا۔ میں انور کے ہمراہ ابوظہبی روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر ارشد لینے آیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ میں نے کہا امی کو فون پر بتا دو میں آپ کے پاس بخیریت پہنچ گئی ہوں۔ وہ فکر مند تھیں، بولے کہ ہاں ابھی ہوٹل چل کر بات کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہوٹل کیوں، کیا گھر نہیں ہے؟ جواب دیا ہوٹل چل کر ذرا فریش ہو جاؤ، کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر گھر بھی چلتے ہیں۔ گھر یہاں سے کافی دور ہے، 100 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ ہے، تھکن ہو جائے گی۔ یہ دونوں مجھے ہوٹل لے آئے، کھانا وغیرہ کھایا، پھر کہا اب تم تھوڑا آرام کر لو، تب تک ہم ایک کام سے جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے تک واپس آ جائیں گے۔ امی سے تو بات کروا دو۔ ہاں ابھی کراتا ہوں، بھول ہی گیا تھا۔ انہوں نے میری بات کروا دی۔ امی کافی پریشان تھیں کیونکہ ملاقات بھی نہ ہو سکی تھی۔ میں نے تسلی دی، بولی میری ارشد سے بات کراؤ، اسے کہا کہ میری بیٹی کو پردیس لے گئے ہو، بہت خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ جواب دیا بے فکر رہیے خالہ جی، آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی شریک زندگی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ امی بیچاری کیا کہہ سکتی تھیں سوائے دعا کے، اور کیا کر سکتی تھیں؟ اب میں ان سے دور جا چکی تھی اور کسی کے بس میں نہ تھی۔ مغرب کے بعد یہ لوگ آئے، کہا تیار ہو جاؤ، چلنا ہے۔ میں نے منہ دھو کر کپڑے بدل لیے۔ وہ مجھے ایک شاندار گھر لے آئے۔ گھر کیا تھا، محل تھا، اور ہر چیز قیمتی و اعلیٰ تھی۔ ہر شے سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ میں تو جیسے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ یہ خواب یوں ٹوٹا کہ یہ گھر میرا نہ تھا اور ارشد میرا شوہر میرا نہ تھا۔ یہ لوگ غلط لوگ تھے اور غلط کام ان کا کاروبار تھا۔ یہ اپنے وطن سے غریب اور لاوارث لڑکیاں لاتے، یہاں ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ کر روپیہ کمانے کا ذریعہ بناتے تھے۔ یہ لوگ دیکھ بھال کر ایسی لڑکیاں پکڑتے جن کے پیچھے کوئی مضبوط آدمی نہ ہوتا۔ آگے کیا ہوا، میں کن کن کھٹنائیوں سے گزری، یہ ایک طویل کہانی ہے اور مجھ میں رقم کرنے کی بھی تاب نہیں ہے۔ سنتی تھی کہ بنگلہ دیشی عورتوں کو ملازمت اور اچھی زندگی کا جھانسا دے کر لوگ دوسرے ملکوں، حتیٰ کہ ہمارے وطن میں ناجائز طریقوں سے لے آتے ہیں اور یہاں لا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ ان سے مذموم کام بھی لیتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ منڈی لگتی ہے جہاں خریدنے والے ان کو خرید کر لے جاتے ہیں۔ گاؤں میں ایسی کئی بنگلہ دیشی لڑکیاں اور عورتیں دیکھی تھیں جن کو دیہاتی اپنے لیے شادی کے غرض سے خرید کر لائے تھے۔ ان میں بہت سی بیچاری شادی شدہ اور بچوں والی بھی تھیں۔ وہ اپنے نصیبوں کو روتی تھیں۔ آج میرا حال ان سے برا تھا۔ مجھ ایسی اور بہت سی تھیں جن کو میری طرح خرید کر یہاں لایا گیا تھا، کسی سے شادی کر کے، کسی کو ملازمت کا جھانسا دے کر، اور اب وہ دلدل میں پھنسی تھیں۔ کچھ دولت کی چمک کی وجہ سے اس دلدل میں رہنے کی عادی ہو چکی تھیں، لیکن میری جیسی کہ دل میں عزت کی پامالی کا درد ناسور بنتا جا رہا تھا۔ دن رات دعا کرتی تھی۔ آخر اللہ نے سن لی اور ایک روز ایک ایسا ہمدرد انسان مل گیا جس کی مدد سے میں اس دلدل سے نکل کر اپنے وطن لوٹ آنے میں کامیاب ہو گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ اپنے گھر آ چکی ہوں۔ بڑی حیرت تھی کہ کیسے معاوضہ ہو گیا اور میں واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے حال سنا تو روتے روتے ڈنڈھال ہو گئیں، لیکن منہ پر تالا لگا لیا کہ اپنی عزت خود اچھالنا نہیں چاہتی تھیں۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب بھی عورتیں سلائی کرانے کے لیے آتی ہیں، میرے بارے میں امی سے سوال کرتی ہیں تو امی کہتی ہیں کہ جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ بیٹی کی شادی ایک جوا ہے، منافع ہو کہ خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہت ہمدردی کرتی، لیکن یہ خواہ عورتیں باہر جا کر کہتی بیچاری عائشہ اتنی اچھی لڑکی کی قسمت پھوٹ گئی۔ خالہ جی نے 10 رشتے کرائے، اپنی ایک بیٹی کا رشتہ صحیح نہ کرا سکیں۔ ہمیں تو پہلے ہی خدشہ تھا کہ امیر گھرانے میں اپنی بیٹی دی ہے، خدا خیر کرے۔ اپنے سے اونچے لوگوں میں رشتہ جوڑیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ بیٹی کو طلاق ہو گئی نا آخر۔ کسی غریب کے گھر میں دیا ہوتا تو 2 وقت کی روٹی ملتی، مگر گھر تو ہوتا۔ امی کے کانوں میں جب ایسی باتیں پڑتیں تو وہ خاموشی سے آنسو پوچھ کر مشین پہ جھک جاتی۔ بھلا کیا مقابلہ تھا اس دنیا سے، سلائی مشین سے سنگت تھی، سو نبھا رہی تھی۔ دنیا بڑی شفاف جگہ ہے اور لوگوں کی گز بھر زبانیں ہیں، کسی کو جواب دینا ہم جیسے غریبوں کی بات نہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔